بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ ناظرین، تمام صحابہ کرام میں ان کا اصل مقصد تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے، چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس پر پورے یقین کے ساتھ بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا ہے کہ یہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر پیتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اثر پیدا نہ فرما دے۔ یہ اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جناب، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہر کام میں مشیت خداوندی ہے۔ بہرحال حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے، اور جب آدمی اس ایمان و یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا بھروسہ کرو گے اتنا ہی ہم تمہیں اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے، اور جتنا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں جو دعا بتائی گئی ہے، جو دعا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر وہ زہر کی شیشی پی لی تھی، تو یہ دعا علماء کرام ہمیں کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی چیز پینے سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ کے ساتھ سنت کے مطابق بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے اور یہ دعا پڑھ کر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کھانا تناول کیا جائے یا کوئی اور مشروب پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کھانے میں کوئی چیز بھی نقصان دینے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ چیز نقصان نہیں دے گی۔
تو ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس واقعے میں ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کامل یقین، کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کوئی غمی ملتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وحدہ لا شریک کی ذات سے آتی ہے۔ ہمیں اس کی ذات پر ہر ممکن بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔